نبی مکرم جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے رفقاء صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں عظیم الشان فتح عطا فرمائی۔ سرکار کریم علیہ السلام کا معمول شریف تھا کہ غزوہ کے بعد 3 دن قیام فرماتے۔ آپ نے جنگ بدر کے بعد 3 دن بدر کے میدان میں قیام فرمایا۔ کفار بڑے بڑے سردار، ان کی جو لاشیں تھیں ان کو ایک کنویں میں، ایک گڑھے میں پھینک دیا گیا۔ تیسرا دن جب ہوا، جو زخمی تھے ان کی مرہم پٹی بھی ہو گئی، تھکاوٹ بھی دور ہو گئی۔ اب تیسرے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام کو وہاں سے روانہ ہونے کا حکم فرمایا۔ جانے سے پہلے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس گڑھے پر، اس کنویں پر آئے جس میں کفار کی لاشوں کو پھینکا ہوا تھا۔ تو ان کو مرے ہوئے کتنے دن ہو گئے تھے؟ 3 دن ہو گئے نا، کیونکہ تیسرا دن تھا۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کنویں پر آئے اور آ کر ان کا نام لے لے کر کہا، او فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، بتاؤ ہمارے ساتھ ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو ہو گیا پورا۔ یہ حضور ان کفار کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں نام لے لے کر، ہمارے ساتھ ہمارے رب نے فتح کا وعدہ کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا، تمہارے ساتھ جو وعدہ ہوا تھا، تمہیں جو کہا گیا تھا اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو عذاب ہوگا، پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی، بتاؤ وہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب حضور ان سے سوال کر رہے ہیں، اس طرح گفتگو فرما رہے ہیں۔ سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا، تم میری قوم سے تھے لیکن تم نے میرا انکار کیا، تم نے مجھے جھٹلایا، دوسرے لوگ مجھ پر ایمان لائے، انہوں نے میری تصدیق کی، تم میرا انکار کرتے رہے۔ سرکار کریم علیہ السلام ان سے گفتگو فرما رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ کن سے؟ مردوں سے۔ مردوں سے گفتگو کر رہے ہیں حضور علیہ السلام۔ مردے بھی کون؟ ایمان والے نہیں، کافر، کافروں کے بڑے بڑے سردار۔ اور یہ جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں یہ کسی معمولی کتاب میں نہیں، یہ صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب سے حضور کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ کافر تو مر کھپ گئے، 3 دن ہو گئے ان کو مرے ہوئے، تو حضور ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ یہ تو مر گئے ہوئے ہیں، کیا سن سکتے ہیں آپ کی بات کو؟ اب حضور نے جو جواب ارشاد فرمایا بخاری کے الفاظ ہیں، فرمایا ما انتم باسمع لما اقول منہم، یہ تم جو سن رہے ہو نا، عمر ان سے مجھے باتیں کرتے ہو، تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، جتنا تم سن رہے ہو اتنا انہیں بھی سنائی دے رہا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور وہاں پر جو صحابہ کرام علیہم الرضوان موجود تھے انہوں نے اس گفتگو کو سنا، اس ساری بات کو سنا اور امت تک پہنچا دیا۔ جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے یہ بات سنی کہ ایسے حضور علیہ السلام نے ان سے گفتگو کی۔ یوں سیدنا فاروق اعظم نے حیرانگی، تعجب کا اظہار کیا کہ یہ تو مردے ہیں، یہ تو سن نہیں سکتے۔ تو حضور علیہ السلام نے انہیں فرمایا، نہیں، جتنا تم سن رہے ہو اتنا یہ بھی سن رہے ہیں۔ بخاری کی اس روایت پر علماء نے اس مسئلہ کو بیان کیا ہے کہ مردے بھی سنتے ہیں، مردے بھی سنتے ہیں۔ ایک طبقہ نے کہا کہ نہیں، مردے نہیں سنتے، کیونکہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
یہ جو روایت ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے کچھ اور الفاظ بیان کیے ہیں، لیکن محققین علماء فرماتے ہیں کہ ام المومنین تو وہاں پر نہیں جلوہ فروز تھی نا، جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو ام المؤمنین وہاں موجود نہیں تھی، وہاں تو یہ صحابہ موجود تھے، اور جو موجود تھے انہوں نے یہی کہا ہے کہ حضور نے فرمایا ما انتم باسمع لما اقول منہم، تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے۔ تو جب کافر برنے کے بعد گفتگو سن سکتا ہے تو ایمان والا کیوں نہیں سنے گا؟ اچھا وہ ایمان والا اگر اللہ کا پیارا ہوا، صالح مومن ہوا، تو پھر کیا اس کا سننا اور عام مسلمان کا سننا برابر ہوگا؟ اور اگر اللہ کا ولی کامل ہوا، اگر وہ نبی ہوا، اگر امام الانبیاء ہوا، اب یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سنتے ہیں، تو اس کا سورس کوئی معمولی نہیں ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے جس کو چاہے سنوا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے مرنے کے بعد بھی سنوا سکتا ہے۔ سرکار کریم علیہ السلام یہاں سے روانہ ہوئے، مال غنیمت بھی ہے، کفار کے بہت سارا اسباب مسلمانوں کے حصہ میں آ گیا، 70 قیدی ہیں، قیدیوں کو ساتھ لیا، اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ بدر سے مسلمان روانہ ہوئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ منورہ سے تھوڑا دور تھے، قریب پہنچ گئے، تو سرکار کریم علیہ السلام نے اپنا اونٹ دیا حضرت عبداللہ بن رواحہ کو اور حضرت زید بن ثابت کو، فرمایا تم میرا اونٹ لے جاؤ، آگے آگے جا کے سارے مدینہ منورہ والوں کو خوشخبری سناؤ کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ اب عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن ثابت آگے آگے آ رہے ہیں، حضور کی اونٹنی ساتھ ہے تاکہ تسلی ہو کہ حضور نے ہی بھیجا ہے ہمیں، یہ اونٹنی دیکھو حضور کی بطور پروف۔ اب وہ نعرے لگا رہے ہیں مبارک ہو مبارک ہو، اللہ نے فتح عطا فرمائی، 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی بنا لیے گئے، اور مسلمان بڑی شان و شوکت کے ساتھ وہاں سے غلبہ کفار پر پا کر بڑی شان و شوکت سے آ گئے، یہ اعلان کر رہے ہیں۔ اب ادھر منافقین تو یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے تھے یہ مٹھی بھر مسلمان اب گئے ہیں تو زندہ نہیں آئیں گے، یہ تو تیاری کر کے بیٹھے تھے یہودی بھی اور منافقین بھی کہ اب ہمیں خبر یہی ملے گی کہ کوئی بھی نہیں بچے ان میں سے، تو انہیں حیران کی ہو گئی، یقین نہ آئے، اور یہاں تک کہ بعض نے منافقین نے آپس میں باتیں کی کہ لگتا ہے یہ زید جو ہے نا یہ شکست کی وجہ سے اس کا دماغ الٹ گیا ہے، شکست کی وجہ سے اس کا دماغ الٹ گیا ہے، بھلا اگر حضور زندہ ہوتے تو اپنی اونٹنی پر نہ آتے، یہ خالی اونٹنی ان کی لایا ہے، معاذ اللہ وہ بھی شہید ہو گئے، منافقین نے خیال کیا، تو اس وجہ سے خالی اونٹنی ساتھ لایا، اور اس شکست کو برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے اس کا دماغ چل گیا ہے۔ تو حضرت زید کے بیٹے تھے حضرت اسامہ، یہ حضرت اسامہ وہ شانوں والے صحابی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے، ایک روایت آپ نے سنی ہے نا، ایک طرف حضرت سیدنا حسن ہے، ایک طرف حضرت حسین ہے، اور حضور فرما رہے ہیں اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ ایک روایت ہے ایک طرف حضرت حسن بیٹھے ہیں، ایک طرف حضرت اسامہ بیٹھے ہیں، اور حضور کہتے ہیں یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ تو یہ حضرت اسامہ بچے تھے، انہوں نے جب منافقین کی باتیں سنی تو اپنے والد حضرت زید سے کہنے لگے ابا کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ منافقین تو کہہ رہے ہیں رسول اللہ شہید ہو گئے۔ حضرت زید نے کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ نے فتح عطا فرمائی، حضور بس تشریف لا رہے ہیں۔ اب سرکار کریم علیہ السلام جب شان و شوکت کے ساتھ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو پھر سے وہی صدائے دل نواز بلند ہو گئی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔
پڑھ لیں. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع. عجیب جوش و خروش ہے. حیران ہیں لوگ، یار تھوڑے سے لوگ تھے، اسلحہ بھی نہیں تھا، اتنا بڑا لشکر، اور یہ ان کو شکست دے کر آ گئے. اور صرف شکست نہیں، ذلت آمیز شکست. 70 قیدی ہیں، اور قیدیوں میں بھی بڑے بڑے نام تھے، اس کا آگے ذکر آئے گا. 70 قیدی بھی ساتھ آ گئے. اب مبارکبادیاں دے رہے ہیں، جوش و خروش سے باتیں کر رہے ہیں. ایک صحابی تھے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے، وہ بھی شریک تھے نا بدر میں، بدری صحابی ہیں، کہنے لگے ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے کوئی جان والے لوگ تو تھے ہی نہیں، وہ کوئی لڑاکے تو تھے ہی نہیں، وہ تو بوڑھی گنجیاں تھیں، بوڑھی ہی گنجیاں تھیں، تو آگے گردنیں پیش کر رہی تھی جیسے اونٹ گردن پیش کرتا ہے کہ مجھے ذبح کر دو. جوش و خروش سے کہہ رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں ایسی بات بھی نہیں، تھے تو بڑے لڑنے والے، اللہ نے عزت عطا فرما دی، اللہ نے غلبہ عطا فرمایا. تو مدینہ منورہ میں بڑا جوش و خروش، اور یہاں منافقین کو یقین نہیں آ رہا. مکہ معظمہ میں بھی کچھ ایسی کیفیت. وہاں جب خبر پہنچی کہ کفار کو شکست ہوگی تو وہاں بھی لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا. لوگ کہہ رہے تھے یہ ہو نہیں سکتا. ابن عبد عمر یہ وہاں سے بدر سے بھاگ کر آیا تھا، یہ بھی کفار کی طرف سے گیا تھا، تو یہ جان بچا کر بھاگا تھا، اور بھاگتا ہوا پہنچ گیا وہاں پر مکہ شریف میں. لوگوں کو بتانے لگا کہ فلاں سردار بھی مارا گیا، فلاں بھی مارا گیا، فلاں بھی مارا گیا. صفوان ایک کافر تھا، یہ بھی سردار تھا. یہ کہنے لگا اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس نے شاید کوئی نشہ کر لیا ہے. ایسے جس کا نام پوچھو اسی کا کہتا مارا گیا، جس کا پوچھو اس کا مارا گیا. تو لوگ کہنے لگے نہیں یہ ایسا بھی بیوقوف نہیں ہے، کہہ رہا ہے تو کچھ تو سچ ہوگا. تو صفوان کہنے لگا ایسا کرو اس کو پوچھو صفوان کے ساتھ کیا ہوا، میرا نام اس کے سامنے لو نا، اس کا کہو کہ صفوان کے ساتھ کیا ہوا، دیکھنا اس نے کہنا صفوان بھی مارا گیا. تو یہ پاگل ہوا پڑا ہے، ہر کسی کو مار رہا ہے. تو لوگوں نے کہا بھئی صفوان کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ صفوان تو یہ سامنے بیٹھا ہے، صفوان سامنے بیٹھا ہے، لیکن اس کا باپ بھی مارا گیا، اس کا بھائی بھی مارا گیا. اب صفوان کا کلیجہ دہل گیا. مکہ شریف میں کوہرام مچ گیا. جو ان کے بڑے بڑے سردار مر چکے تھے، واصل جہنم ہو گئے تھے، ان کی سواریوں کو باہر نکال کر جلوس نکال رہے ہیں، گریہ زاری کر رہے ہیں اور شور مچا رہے ہیں. روتے روتے 3 دن گزر گئے. عجیب کیفیت ہے. یہاں تک کہ پھر وہ سردار بیٹھ گئے سر جوڑ کر، کہنے لگے ایسے رونے دھونے سے تو ہمارے دشمن اور خوش ہوں گے، یعنی مسلمان اور خوش ہوں گے، تو بیٹھ کر کوئی تدبیر کرتے ہیں، پابندی لگا دے بھی اب کسی نے رونا نہیں ہے، اب ہم نے اپنے مقتولوں کا بدلہ لینا ہے. اب اس کی تیاری وہاں پر شروع ہو گئی. مدینہ منورہ میں 70 لوگ ان کے قید تھے، مشرکین مکہ کے. ان میں بڑے بڑے نام بھی تھے. سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اس فتح سے پہلے کے احوال یہ تھے، یعنی زمانہ جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ جب کسی قوم پر غلبہ پا لیا جاتا، جنگ جیت لی جاتی، تو ان کے جو لوگ گرفتار کیے جاتے ان کو صرف قتل نہیں کیا جاتا تھا بلکہ لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، یا پھر زندگی بھر کے لیے انہیں غلام بنا لیا جاتا تھا. سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایسا کچھ نہیں فرمایا. قیدیوں کے ساتھ بہترین حسن سلوک فرمایا، بلکہ اپنے غلاموں کے سپرد کر دیا، یہ آپ کے سپرد ہے، یہ آپ کے سپرد ہے، اور جو قیدی جس گھر والوں کے سپرد ہے اس کو میری طرف سے تاکید ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا میری طرف سے تاکید ہے، اس کے ساتھ خوب حسن سلوک کرنا ہے. ایک قیدی تھا ابو عزیز، یہ بھی بدر کے قیدیوں میں سے تھا.
اس نے خود بیان کیا، کہتے مجھے جس گھر والوں کے سپرد کیا گیا وہ انصار کا ایک غریب گھرانہ تھا۔ حضور کا حکم تھا کہ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو میں نے دیکھا کہ گھر والوں کے پاس کھانا تھوڑا ہوتا تھا تو جتنا کھانا ہوتا تھا مجھے دے دیتے تھے اور خود کھجوریں کھا کر گزارا کرتے تھے۔ اب قیدی کہہ رہا ہے کہ مجھے ندامت ہوتی کہ ان کے حصے کا کھانا میں کھا رہا ہوں، میں اگر منع کرتا تو وہ کہتے ہمیں اللہ کے رسول نے حسن سلوک کا حکم کیا ہے، تم اگرچہ ہمارے دشمن ہو لیکن حضور کے حکم پر عمل کریں گے، خود بھوکے بھی رہ لیں لیکن تمہیں پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں گے۔ ایسی تربیت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کی ہے۔ کچھ قیدیوں کو باندھ دیا گیا، اب انہیں باندھا گیا تو رسیوں کو کس کے باندھ دیا، تھے تو دشمن ہی نا، مسلمانوں کو قتل کرنے ختم کرنے آئے تھے، کس کے باندھا ہوا ہے۔ ان میں حضور کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ یہ بعض روایات میں ہے کہ آنے سے پہلے اسلام لا چکے تھے لیکن مجبوراً انہیں بدر میں آنا پڑا کفار کی طرف سے، دل سے اسلام قبول کر چکے تھے، اب قیدیوں میں آئے تھے تو پھر انہیں بھی گرفتار کیا گیا، رسیوں میں جکڑا گیا۔ اب حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، رات کا وقت ہے، اور حضرت عباس کے کراہنے کی آوازیں حضور کے کانوں سے ٹکرائیں۔ اللہ اکبر، حضور بے تاب ہو گئے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کا وقت ہے آپ کیوں اٹھے ہوئے ہیں؟ فرمایا مجھے عباس کی آہ و زاری بے قرار کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عباس کی آواز نہیں آ رہی۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا خیر ہے؟ پہلے عباس کراہ رہے تھے، اب آواز نہیں آ رہی۔ عرض کی حضور وہ میں نے ان کی رسیاں ڈھیلی کر دی ہیں، ان کو ایزی کر دیا ہے۔ فرمایا اچھا، اگر میری وجہ سے ان پر تم نے نرمی کی ہے تو پھر سارے قیدیوں کے ساتھ یہی نرمی کرو، سب کے ساتھ یہی حسن سلوک کرو۔ حضرت عباس جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بہت سارے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھوڑ دیا، اور کچھ قیدی ایسے تھے ان کے پاس فدیہ نہیں تھا، ان کے ساتھ اور معاملہ ہوا، تو حضرت عباس سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چچا آپ اپنا بھی فدیہ دیں گے، آپ کے 2 بھتیجے ہیں ان کا بھی فدیہ دیں گے، آپ کا دوست آیا ہے گرفتار ہوا اس کا بھی فدیہ آپ نے دینا ہے۔ انہوں نے فدیہ ادا کر دیا۔ یہ حضرت عباس بڑے مالدار تھے، فدیہ ادا کرنے کے بعد کہنے لگے بھتیجے تم نے تو مجھے اتنا غریب کر دیا ہے، اب تو مکہ شریف جا کر لوگوں سے بھیک مانگ کر ہی گزارا کرنا پڑے گا مجھے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا نہیں چچا، ایسی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو، آپ بڑے امیر ہیں، مالدار ہیں۔ نہیں بھتیجے سارا مال تو میرا یہاں خرچ ہو گیا فدیہ میں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ جو چچی جان کو ام فضل کو آپ اتنا سارا سونا پکڑا کے آئے ہیں، کون سے سونے کی بات کر رہے ہو؟ فرمایا آپ نے آنے سے پہلے چچی جان سے کہا تھا، ام فضل سے کہا تھا کہ یہ سونا رکھ لو، اگر میں جنگ میں مارا گیا تو میرے بچوں میں اتنا اتنا کر کے تقسیم کر دینا، وہ سونا تھوڑا ہے؟ حضرت عباس حیران ہو گئے، کہنے لگے آپ کو کس نے بتایا؟ یہ تو میری اور آپ کی چچی کی بات تھی، تیسرا تو کوئی تھا ہی نہیں۔ فرمایا اسی نے بتایا جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ حضرت عباس نے پتہ کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ ایمان لے آئے۔ اچھا ایک روایت میں آپ نے کہا میں نے تو اسی وقت جان لیا تھا جب آپ پالنے میں جھولا جھولتے تھے، اسی وقت میں نے جان لیا تھا آپ معمولی نہیں ہیں۔ چچا کیا دیکھا تھا؟ فرمایا جب آپ چھوٹے تھے، پالنے میں تھے، مہد میں جھولا جھولتے تھے، تو ایک دن میں نے دیکھا آپ کی انگلی ایسے آسمان کی طرف ہے، ایسے ایسے کبھی ادھر جا رہی، کبھی ادھر جا رہی، کبھی ادھر جا رہی۔
تو پھر جب میں نے آپ کی انگلی کی ڈائریکشن کی طرف دیکھا، اشارے کی طرف دیکھا، تو میں نے دیکھا آپ کا اشارہ ادھر ہوتا ہے تو چاند ادھر ہو جاتا ہے، آپ کا اشارہ ادھر ہوتا ہے تو چاند ادھر جاتا ہے۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اللہ 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 اللہ، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اللہ 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 اللہ۔ سرکار کریم علیہ السلام کے بہت سارے معجزات کا اظہار اس بدر کے باب میں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فدیہ لے کر بھی آزاد فرمایا، اور کچھ غریب ایسے تھے فدیہ نہیں دے سکتے تھے، ان کو بغیر فدیہ کے بھی آزاد کر دیا۔ اچھا، ایک اور بڑی اہم بات توجہ سے سننے والی، جو پڑھے لکھے قیدی تھے، جو قیدی پڑھے لکھے تھے، مال نہیں تھا فدیہ دینے کے لیے، حضور علیہ السلام نے کہا بھئی آپ کو بھی چھوڑ دیں گے، لیکن آپ کے ذمہ یہ ہے کہ 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھانا ہے۔ 10 بچوں کو، فی قیدی 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھانا ہے۔ جب تم 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو گے تم آزاد ہو۔ اب سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم تو دشمن کو بھی ایجوکیشن کے لیے استعمال فرما رہے ہیں، اس سے بھی تعلیمی ضرورت پوری کروا رہے ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ علم و بس کریوں یار۔ ہمارے یہاں جملہ اتنا کامن ہے، اتنا پسندیدہ ہے، کوئی بات ہو جس میں علم کی نفی ہو، ہمیں بڑی وہ انسپائر کرتی، بڑا خوش ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، سب سے پہلی وحی کا پہلا لفظ ہے اقرا، پڑھ، پہلا لفظ پڑھ۔ قرآن کریم میں اللہ نے قلم کی قسم ارشاد فرمائی، نون والقلم وما یسطرون، قلم کی اور اس کے لکھے کی قسم۔ جب تک قلم کے ساتھ ہمارا تعلق تھا اللہ نے بڑا عروج دیا ہے۔ اپنی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، جب تک ہم علم دوست تھے، ہم تعلیم کو اپنا زیور سمجھتے تھے، اللہ نے بڑا عروج دیا ہے، اور جب ہم نے علم کو چھوڑا ہے ذلتیں حصے میں آئی ہیں۔ تو سرکار کریم علیہ السلام نے یہ بات یاد رکھیے گا، کفار دشمن ہے اور اس کو کہا تم 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو تو تمہیں بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ ادھر صفوان کی بات ہوئی تھی مکہ معظمہ میں، جو کہہ رہا تھا اس سے پوچھیں کہ صفوان کے ساتھ کیا ہوا۔ صفوان کا بھائی بھی مارا گیا، صفوان کا باپ بھی مارا گیا۔ صفوان کا دوست تھا عمیر، عمیر کا بیٹا گرفتار تھا مدینہ طیبہ میں۔ یہ دونوں دوست آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ صفوان کہنے لگا میرا تو دل چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے نبی کو جا کے قتل کر دوں، معاذ اللہ۔ عمیر کہنے لگا یہ کام میں کر سکتا تھا پر میرے ذمہ قرضہ بڑا ہے،
میں مقروض آدمی ہوں, قرضہ بہت ہے میرے ذمے, قرضہ نہ ہوتا تو میں نے اکیلے نے ہی کام کر دینا تھا. صفوان کہنے لگا یہ کون سی مشکل بات ہے, تیرا قرضہ میرے ذمے, تیرا جتنا بھی قرضہ ہے وہ سب تیرا قرض میرے ذمے. یہ کعبے کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کر تجھ سے پرومس کر رہا ہوں, وعدہ کر رہا ہوں, تیرا قرض سارا میں ادا کروں گا. اگر تو مر گیا تو تیرے بچوں کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہوگی, تیرے سارے مرنے کے بعد تیری فیملی کے اخراجات میں پورے کروں گا, تو جا یہ کام کر کے آ جا. عزم ہو گیا, عہد ہو گیا, راز و نیاز سے باتیں ہو گئیں, یہ بھی وعدہ ہو گیا کہ کسی اور کو بتانا نہیں ہے. عمیر نے تلوار لی, چل پڑا مدینہ منورہ کی طرف, حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کریم کی طرف آ گیا. حضرت سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا عمیر آیا ہے, سواری سے نیچے اتر رہا ہے اور گلے میں تلوار بھی لٹکی ہوئی ہے. فاروق اعظم بڑی تیز نظر تھی آپ کی ماشاءاللہ, دیکھتے ہی بھانپ گئے کہ بندہ کوئی اچھے ارادے سے نہیں آیا. اس کو جہاں تلوار کا دستہ تھا نا وہاں سے پکڑا, زور سے جھٹکتے ہوئے کہا تو ادھر کرنے کیا آیا ہے؟ ملنے کے لیے آیا ہوں, میرا بیٹا قید ہے نا, اس کے متعلق بات کرنے آیا ہوں. اس کو تلوار سے اس کی اتار لی اور پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں لائے. پہلے سرکار کریم علیہ السلام کو صحابہ نے کہا حضور عمیر آیا اور گلے میں تلوار ہو. حضور نے فرمایا آنے دو. اچھا, عمیر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. کدھر آئے ہو بھائی؟ عرض کیجیے میں تو وہ بیٹا میرا قید ہے آپ کے پاس, تو اس کے متعلق گفتگو کرنے آیا ہوں کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دیں. فرمایا اگر فدیہ کے بارے میں یا بیٹے کو چھڑانے کے بارے میں بات کرنے آئے ہو تو پھر یہ گلے میں تلوار کیوں لٹکائی ہوئی ہے؟ وہ جناب ان تلواروں نے ہمیں پہلے کیا فائدہ دیا ہے, بدر میں بھی تو ہم تلواریں لے کر ہی گئے تھے, تو اتنے ہمارے مارے گئے, نقصان ہو گیا. یہ تلوار کون سی کوئی ہمیں فائدہ دینے والی, یہ تو ہمیں کچھ نہیں دے گی, تو یہ تو ویسے ہی میں نے گلے میں لٹکا لی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا واقعی بیٹے کے لیے آئے ہو؟ جی بالکل بیٹے کے لیے آئے. اور کوئی کام تو نہیں؟ نہیں اور کوئی کام نہیں. اچھا اگر اور کوئی کام نہیں ہے تو پھر وہ صفوان کے ساتھ کیا باتیں ہوئی تھیں؟ اب اس کا ایک رنگ آئے ایک رنگ جائے. کہنے لگا جی کیا صفوان کے ساتھ؟ وہ صفوان نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تیرا سارا قرضہ بھی ادا کروں گا اور تیرے بچوں کی کفالت بھی کروں گا, اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے, کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا صفوان کے ساتھ میری بات کوئی ہوئی تھی لیکن وہاں تو کوئی تیسرا نہیں تھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یا نہیں, اس کے بارے میں جواب دے. کیا جواب ہے تیرا؟ اب اس نے کیا جواب دیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اب یہ عمیر حضرت عمیر بن گئے, بڑے جلیل القدر صحابی تھے. کہنے لگے حضور مجھے یقین ہو گیا ہے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں, بالکل میں مان گیا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. میرے اور صفوان کے سوا کوئی تیسرا بندہ وہاں پر نہیں تھا. آپ کو اگر پتہ چلا واقعی آپ کو رب نے ہی بتایا ہے. آقا پہلے میں اسلام کے مخالفین میں تھا, اب میں انشاءاللہ مکہ شریف میں جا کر آپ کی اجازت سے اسلام کی تبلیغ کروں گا. ادھر صفوان جو تھا نا وہ اپنے قریب کے لوگوں سے باتیں کر رہا تھا, بس ان قریب خوشخبری آنے والی ہے. میں نے عمیر کو ایک بہت بڑی مہم پر بھیجا ہے, ایک بہت بڑی خوشخبری آنے والی ہے. جب کچھ دن گزرے عمیر آ گئے, بڑے جوش کے ساتھ صفوان نے عمیر کو بلایا. عمیر کیا رپورٹ ہے؟ کہنے لگا سنو رپورٹ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. صفوان ہم جھوٹ پر تھے, محمد جو کہتے ہیں خدا کی قسم وہ سچ کہتے ہیں. اللہ اکبر. یہ عمیر صحابی رسول بن گئے اور اسلام کے عظیم مبلغ بن گئے. بدر کے بعد اور بھی کچھ غزوات ہوئے ہیں 2 ہجری میں. غزوہ
قینقاع، یہ قبیلہ تھا، مدینہ منورہ میں رہتا تھا، ان کے ساتھ ہوا تھا معاہدہ جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کا بہت بڑا قبیلہ تھا، بلکہ اس دور میں مدینہ منورہ میں سب سے امیر اور سب سے زیادہ مسلح یہی لوگ تھے۔ یہ ویسے تو سنار تھے، زرگر تھے، لیکن تلواریں بھی بناتے تھے، ان کو اپنے مال پر اور اپنے اسلحہ پر بڑا زوم تھا۔ ان کے ساتھ بھی امن کا معاہدہ تھا، لیکن یہ معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی کر رہے تھے۔ ایک مسلمان خاتون، ایک صحابیہ، اپنا زیور بیچنے کے لیے ان کے بازار میں گئیں، تو جب وہ زرگر کی دکان پر بیٹھی تھیں، انہوں نے حجاب کیا ہوا تھا، چہرے کو نقاب سے ڈھانپا ہوا تھا، تو یہودی شرارتی لونڈوں نے ان پر آوازیں کسنی شروع کر دیں اور ان کو نقاب اتارنے کا کہا۔ اس نے کہا میں تو چہرہ نہیں دکھاؤں گی۔ ایک یہودی نے ان کے کپڑوں کے ساتھ کسی کانٹے کو الجھا دیا، تو جب وہ اٹھیں تو بے دھیانی میں پتہ نہیں چلا ان کے کپڑے اس طرح اس کانٹے کے ساتھ پھنس گئے کہ ان کا ستر ننگا ہو گیا۔ اب وہ عفت ماں پاک دامن خاتون تھی، وہ چیخنے لگی مجھے بچاؤ، یہ سب ہنسنے لگے، شور مچانے لگے، آوازیں کسنے لگی۔ ایک مسلمان کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ مسلمان بہن کے ساتھ اس طرح یہ زیادتی کر رہے ہیں، تو اس نے ان یہودیوں پر حملہ کیا، لیکن وہ لوگ زیادہ تھے، وہ مسلمان شہید ہو گیا۔ اب یہاں سے بات بڑھ گئی، وہ مسلمان خاتون تو وہاں سے جان بچا کر چلی گئی، لیکن بات بڑھی، رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے پاس گئے اور ان کو جا کے وارن کیا کہ ابھی تم لوگ باز آ جاؤ، نہیں تو جو بدر والوں کے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ وہ کہنے لگے وہ بدر والوں کو تو لڑنا نہیں آتا تھا، وہ قریش کو تو پتہ نہیں تھا لڑائی کیسے ہوتی، ہم سے کبھی پالا پڑا تو پتہ چل جائے گا آپ کو کہ لڑاکی قوم کیا ہوتی ہے۔ سرکار کریم علیہ السلام نے غلاموں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام جہاد کے لیے تشریف لے آئے۔ اب جب حضور تشریف لائے تو قلعے کے اندر یہ چھپ گئے، اب باہر نہیں آ رہے، کئی دن کا محاصرہ رہا، بالآخر یہ طے ہوا کہ یہ یہاں سے اپنے قلعے، اپنے علاقے چھوڑ کر اور اپنا اسلحہ بھی یہاں چھوڑ کر مسلمانوں کے حوالے کر کے یہاں سے نکل جائیں گے اور دوبارہ واپس نہیں آئیں گے۔ ایک غزوہ یہ ہوا اس کے بعد، اور پھر یہ لوگ وہاں سے چلے گئے، مدینہ منورہ سے انہیں نکال دیا گیا۔ ایک اور غزوہ ہوا اور اس کا پس منظر بڑا دلچسپ ہے۔ بدر میں جب لڑائی ہوئی تو ابو سفیان نے، یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے نا، یہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے، تو ابو سفیان نے یہ عہد کیا کہ جب تک میں محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم حملہ نہیں کروں گا، ان کے ساتھ لڑائی نہیں کروں گا، میں نہاؤں گا نہیں۔ اب یہ بدر کی لڑائی کس مہینے ہوئی تھی یاد ہے آپ کو؟ رمضان المبارک، ماشاءاللہ 17 رمضان المبارک۔ رمضان گزر گیا، شوال گزر گیا، ذی قعدہ گزر گیا، ذی الحج آ گیا، اب اتنا ٹائم گزر گیا تھا۔ تو اس نے صرف یہ قسم توڑنے کے لیے اس نے کیا کیا، مدینہ منورہ کے قریب ایک بستی میں کچھ ساتھیوں کے ساتھ آیا اور وہاں پر حملہ کر دیا، اور رات کا وقت تھا، گھاس جلا دی، کچھ پودے جلا دیے، کچھ جانور پکڑ لیے، اور ایک انصاری صحابی تھے وہ شہید ہو گئے۔ اور یہ حملہ کر کے اپنے طور پر سمجھا کہ میں نے اپنی قسم پوری کر دی ہے، قسم میری پوری ہوگی، اب میں غسل کر لوں گا، نہا لوں گا۔ یہ وہاں سے بھاگ رہا تھا، سرکار کریم علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام نے تعاقب کیا۔ اب جب اس کو پتہ چلا، پہلے تو یہ جا رہا تھا حملہ کر کے، جب پتہ چلا کہ پیچھا ہو رہا ہے تو اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اب صحابہ کرام علیہم الرضوان کی رفتار تھی تیز، اب جب اس نے دیکھا کہ وہ تیز آ رہے ہیں اور میں پکڑا جاؤں گا، تو جو سامان تھا اس کا اونٹوں کے اوپر اس نے سامان نیچے پھینکنا شروع کر دیا، تاکہ اونٹوں پر بوجھ کم ہوگا تو رفتار زیادہ ہو جائے گی۔ تو رفتار بڑھانے کے لیے جب اس نے سامان پھینکا تو اس میں اکثر تھے وہ ستو کے بڑے بڑے بیگ تھے، تھیلے تھے، بوریاں، وہ نیچے گرا دیں۔ تو ستو کو عربی میں سویق کہتے ہیں، تو ستو چھوڑ کر یہ بھاگ گئے اور سامان وغیرہ، اسی مناسبت سے اس کو غزوہ سویق کہتے ہیں۔ تو یہ غزوہ ہوا، یہ 9 ذی الحج کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم واپس تشریف لائے، یہ بھاگ گئے، یہ ابو سفیان اور اس کے ساتھی۔ 9 ذی الحج کو آپ واپس تشریف لائے، یہ 2 ہجری ہے، اور پھر 10 ذی الحج کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پہلی عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد انشاءاللہ کل 3
ہجری کے واقعات کا ذکر ہوگا، اور اس میں بالخصوص جنگ احد، وہ بھی 3 ہجری کو ہوئی تھی، اس کا ذکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی محبت نصیب فرمائے۔ 1-2 نعتوں کے لیے مجھے کہا جا رہا تھا، اس میں سے کچھ اشعار میں پڑھ دیتا ہوں۔ ایک مجھے ہر سال کہا جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زلفوں کے متعلق ایک کلام ہے۔ سونیا شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، سونیا شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے، قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ اس کلام میں اور بھی کچھ اشعار مکس ہیں، اور یہ فیصل آباد کی شاعر ہے، میرا خیال ان کا کلام ہے۔ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی منہ مبارک ان کے پاس موجود ہیں، اس حوالے سے ان کچھ اشعار میں ذکر کیا ہے۔ سونیا شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے، حال انہاں دا وکھرا سارے جگ نالوں، حال انہاں دا وکھرا سارے جگ نالوں، کول جنہاں دے وال نے تیریاں زلفاں دے، قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے۔ اللہ 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 اللہ۔ اج صدقہ دے سانو وی شہزادیاں دا، اج صدقہ دے سانو وی شہزادیاں دا، جیڑے کھیڈے نال نے تیریاں زلفاں دے، قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے۔ اللہ 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 اللہ۔ عشق دے ونے چین کدے بھی پاندے نہیں، عشق دے ونے چین کدے بھی پاندے نہیں، تو کی جانے چلیا سارا عشق دیاں، درد جگر تے سخت سزاواں عشق دیاں، درد جگر تے سخت سزاواں۔ اللہ 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 اللہ۔ کعبے دی چھت اتے چڑھایا سایاں نے، کعبے دی چھت اتے چڑھایا سایاں نے، چھلیاں جدوں بلال نے مارا عشق دیاں، چھلیاں جدوں بلال نے مارا عشق دیاں،
درد جگر تے سخت سزاواں عشق دیا اللہ 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 اللہ